الله أكبر أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالده حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد والدا من نهل أفضل من أب حسن أخرجه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز طلبہ اور چھوٹے بچوں اور میری ماں اور بہن، اللہ رب العالمین کی تعریف اور نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کا یہ جمعہ کا خطبہ سورہ لقمان میں لقمان حکیم کی وصیتوں سے متعلق باتوں پر مشتمل ہوگا جو ایک بچے کی تربیت میں بہت ہی معاون و سازگار ہے۔ دیکھیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین، ہر ایک کی اپنی ایک ذمہ داری اور اپنی اس ذمہ داری کے تئیں قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہے، اور اگر اس ذمہ داری کے اندر انسان نے کمی کیا، کوتاہی کی، تو اس کمی و کوتاہی کی بنا پر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو جواب دینا۔ اور ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک والدین پر، ایک ماں و باپ پر فرض ہوتی ہے، وہ ہے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما نحل والد والدا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من اب حسن۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جو تحفے دیتا ہے، جو ہدیے دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، ان میں سے سب سے اچھا گفٹ، سب سے اچھا ہدیہ وہ اچھا ادب ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بچے کو، اولاد کو ملنے والی گفٹ میں سے سب سے بہتر گفٹ، سب سے اچھا گفٹ اچھا ادب ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا ادب سکھائے، ایک اچھی تہذیب سکھائے، اور اس کو اسلامی ماحول میں پرورش دے، اسلامی ماحول میں اس کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ یہی اولاد کل آپ کے لیے، آپ کی درجات کی بلندی کے لیے، آپ کی جنت میں بلند مقام کے لیے سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کی اسٹیٹس سے بلند مقام عطا کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ میں تو اس مقام کا مستحق نہیں ہوں، میرے تو اتنے بڑے درجات نہیں ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے نیک بندے کی
تمہارے لیے دعا، تمہارے لیے مغفرت، تمہارے لیے بخشش کے عوض ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ تو یہ ایسا تحفہ، ایسا گفٹ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دو گے تو اس کا آپ کو آخرت میں جواب ضرور ملے گا، اس کا نہیں۔ اس لیے اس ذمہ داری کو انجام دینا آپ کا دینی فریضہ ہے۔ ایک بچہ جب اس کی زبان چلنے لگے، اس کی توتلی زبان کچھ کہنے لگے، تو ایک والد کو، ایک والدہ کو بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کی زبان کے ذریعہ اس کے کان میں جو پہلی آواز آئے، جو پہلی چیز آئے، گرچہ بچہ اس کو بول سکے یا نہ بول سکے، سب سے پہلے کلمہ توحید ہونا چاہیے۔ اس ماں کی ذمہ داری ہے، اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو اس کے سامنے اس کو ریپیٹ کرائے کلمہ شہادت کو، کلمہ توحید کو۔ اس لیے کہ جو لوگ یہاں پڑھے ہیں اور بچوں کے بارے میں جانتے ہیں، بایولوجی پڑھے ہوئے جانتے ہیں کہ بچے ایک عمر میں بول نہیں پاتے، لیکن وہ سنتے ضرور ہیں، اور ان کے حافظے میں وہ چیزیں جا کر کے وہ ثبت ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جب ان کی قوتی گویائی کام کرتی ہے تو ان کے حافظے کی چیزیں، ان کی میموری کی چیزیں وہ زبان پر آتی ہیں جس کو وہ بولتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے بچے کی جانب تربیت دیتے ہوئے پہلے قدم کا انتخاب کیا کہ جب آپ کے بچے کی زبان چلنے لگی، آپ اپنے بچے کے سامنے کلمہ توحید کی تردید کرتے ہیں، تو لامحالہ وہ بچے کے حافظے میں وہ کلمہ توحید جا کر جاگزی ہو جائے گا۔ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کلمہ توحید کو ادا کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بچے کو اور تھوڑا شعور ہو تو اس بچے کے اندر اگزامپل کے ذریعہ، مثالوں کے ذریعہ ایک چیز ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اس دنیا کا خالق و رازق اللہ رب العالمین ہے، اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی سے کوئی چیز مانگنی چاہیے۔ مثال کے طور پر بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے، بچے سے آپ بول رہے ہو کہ بیٹا وہ سامان اٹھا دو، تو بچے کو یہ ایڈوائز کر کے نصیحت کر کے بولو کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر، اور پھر وہ سامان کو اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو مدد مانگ کر اس سامان کو اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربیت کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا بنیا سم اللہ وکل بیمینی وکل مما یلیک۔ آگے فرماتے ہوئے کہا کہ احفظ اللہ یحفظک تجد تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ حدیث لمبی ہے، اس حدیث کے اندر تربیت کے بہت سارے گن بتائے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اے چھوٹے بچے اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ابن عباس کو اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد لینے کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ کا مطلب کیا؟ استعین بک یا اللہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیرے نام کے ذریعے شروعات کرتا ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں۔ تو بچہ تھوڑا بڑا ہو تو آپ اس کو اس طرح تربیت کیجیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر اللہ رب العالمین کی مدد کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے بچے بچپن میں ان کی ذہن کے اندر ایک چیز جاگزی ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کام اللہ رب العالمین کی مدد سے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، آخر میں جا کر، اپنی جوانی میں جا کر، اپنے ادھیڑ عمر پہ جا کر کبھی وہ شرک نہیں کر سکتا ہے، کبھی وہ غیر اللہ سے نہیں مانگے گا، کبھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کو چھوڑ کر دوسرے اسباب اور دوسری چیزوں پر توکل نہیں کرے۔ تیسری چیز، بچوں کو اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے مراقبے کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا نگراں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، اس چیز کا علم آپ کو دینا چاہیے بچوں کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو، جہاں بھی رہو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک تمہارے اعمال کو، تمہارے کردار کو دیکھ رہا ہے۔ جب بچے کو آپ چھوٹے سے اس چیز کی تنبیہ کریں گے
کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو کیا بچہ جھوٹ بولے گا؟ کیا بچہ دھوکہ دے گا؟ کیا بچہ غش کرے گا؟ قطع نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوتا کیا رہا ہے کہ ہم ایک اچھی تعلیم کے نام پر، ایک ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر اپنے بچوں کو وہ سب کچھ سکھانے لگتے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی پوئم ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، جونی جونی یس پاپا ٹیلنگ نائن نو پاپا اوپن یور ماؤتھ ہا ہا ہا۔ آپ اس کو پوئم مت سمجھیے، آپ کے دشمن نے کیسے سلیبس کو ڈیزائن کیا ہے، کیسے اس نے کوشش کی آپ کے بچے کو مارنے کی، آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں۔ اور چھوٹے سے بچوں کو ایک طرح سے جھوٹ کی تربیت دی جا رہی ہے، اور جس کو ہم پوئم سمجھ کے اس کو پڑھا رہے ہیں۔ یعنی پہلی چیز جو بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں وہ چیزیں سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو پہلی چیز جو سکھا رہے ہیں جھوٹ سکھا رہے ہیں، یہ ہماری نرسری کے سلیبس کے اندر داخل ہے، اور ہمارے ماں باپ اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ذمہ دار پیرنٹ نہیں ہیں، ہم سوچنے والے پیرنٹ نہیں ہیں۔ ہمارا سارا فوکس دنیا پر ہے، ہمارا سارا فوکس جاب پر ہے، ہمارا سارا فوکس دنیا کی معلومات پر ہے۔ ہم کبھی اس دوسرے اینگل سے جا کر سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس پوئم کو اسکول میں ٹیچر سکھاتی ہے، ہم گھر میں آتے ہیں ہم کچھ ریپیٹ کراتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں سکھانا ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم کو ہو۔ اور اللہ نے کہا تھا ایاک والکذب، بچوں جھوٹ سے، فإن الکذب یہدی الی النار، جھوٹ الی الفسق وإن الفسق یہدی الی النار، بچوں جھوٹ سے، کہ جھوٹ یہ فسق کی طرف لے جاتی ہے، اور فسق جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ علیک بالصدق فإن الصدق یہدی الی الجنہ، صدق کو لازم کرو، سچائی کو اختیار کرو کہ سچائی آپ کو یہ جنت کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو جس بچے کے ذہن میں پہلا فکرہ، پہلی چیز یہ آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، ہم اس چیز کو نظر انداز کر کے اس کے انگیز دیتے ہیں جو ہمارے بچے کی فیوچر کو خراب کرتا ہے۔ ایسی سلیبس کے اندر کتنی خامیاں، کتنی خرامیاں ہیں، آگے چل کر ففتھ، فورتھ، تھرڈ، ففتھ جا کر کے آپ لوگ سب پڑھیں گے ڈارون کا نظریہ، ڈارون کی تھیوری سب نے پڑھا ہے۔ ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ کہ انسان پہلے بندر تھا، انسان پہلے بندر تھا، اس کی پوری تھیوری کا لب و لباب اور خلاصہ ہے۔ ایک ہمارا بچہ جس کے گھر میں اس کی تربیت نہیں ہے، جس کے گھر میں اس کی توحید کی ذہن سازی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ اللہ رب العالمین خالق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آسان تقویم میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے۔ اور یہ بچہ جا کر کے فیس بھی دے کر کے، پیسے بھی دے کر کے، اور وہ سیکھ کر آتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھے۔ وہ کیا تصور لے گا کہ آدم علیہ السلام پہلے بندر تھے، یا وہ کہے گا کہ ہم تو منکی تھے، منکی سے انسان میں ٹرانسفر کیے۔ یہ ہمارے غیر شعوری طور پر، غیر ذمہ دارانہ طور پر یہ چیزیں ہمارے اندر جاتی ہیں۔ ہے کہ لقمان ایک بڑے حکیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی۔ وہ نبی نہیں تھے، لیکن نبوی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن کی باتوں کے آیتوں کے ساتھ کو ذکر کر دیا۔ میں اس خطبے میں ہے تو لقمان حکیم کی ان باتوں کو اور آج کے پیرنٹ کو اس پر میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچے کے تئیں کیسے کروانا، کیونکہ انہیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو سب سے پہلا پیغام کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یہاں وَهُوَ يَعِظُهُ یعنی وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، اپنے بچوں کو آپ نصیحت کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اپنا بچہ جب آپ کا بچہ ہے اور بچہ 4 سال کا ہو جائے تب سے اس کو نصیحت، وہ گرچہ وہ نصیحت کو عمل میں لاتا نہیں لاتا ہے، لیکن اس کو نصیحت کہتے ہیں اچھی بات اس سے کہیے، اچھی چیز کی تعلیم دیجیے، اس کو سمجھائیے، بیٹا ادھر آؤ بیٹھو، یہ تمہاری ممی ہے، تمہاری ممی کا تم پر ریسپیکٹ ہے۔ ماں بولے باپ یہ تمہارے ابا ہیں، تمہارے ابا کا رسپیکٹ ہے۔ اس بات کو آپ 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے اس کو ریپیٹ کیجیے، کیونکہ بچے ایک مرتبہ میں کوئی چیز یاد نہیں کرتے، لیکن جب بار بار ریپیٹیشن اس کی ہوتی ہے تو بار بار اس چیز بچے کے ذہن میں شامل ہوتی ہے۔ تو کہنا ہے کہ وہ یعید ہو، وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ تو ایک پیرنٹ کو، ایک ماں کو، ایک باپ کو اپنے بچے کے ساتھ ناصحانہ انداز ہونا چاہیے، جابرانہ نہیں ہونا چاہیے، ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے، قاہرانہ نہیں ہونا چاہیے، مار گالی گلوز یہ نہیں ہونا چاہیے، واز کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور واز کیا ہوتا ہے؟ بھلے الفاظ میں، بھلے پیرائے میں، بھلے اسلوب میں کسی کو سمجھانا، یہ واز۔ اس کو
نقصان بتا کر بھلائیاں بتا کر اس کو سمجھانا، جیسے کہنا کہ ابھی نماز پڑھو گے تو آپ جنت پاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو پہلا کام جو ایک پیرنٹ کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے، اپنے بچوں کو واعظ کرے۔ آج کے بہت سارے لوگ دنیا بھر کو واعظ کرتے ہیں، اپنی بیوی کو نہیں واعظ کرتے، اپنے بچوں کو نہیں واعظ کرتے، اپنے گھر ہی میں چراغ نہیں جلاتے اور پوری دنیا میں چراغ جلاتے۔ آپ کو لوگوں میں سے بنو جو اپنے گھر میں پہلے چراغ جلاؤ، بعد میں جب چراغ اپنے گھر میں جلے گا، چراغ ان کے گھر میں جلے گا، چراغ ان کے گھر میں جلے گا، تو ہر گھر میں جب چراغ جلے گا تو چراغ کے جلنے کی وجہ سے کھڑکیوں سے آنے والی روشنیاں گاؤں کی گلیوں کو روشن کرتی، آپ کو باہر لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو نصیحت کرو۔ دوسرا، نصیحت میں کس چیز کو پریورٹی دینا ہے، کس چیز کو اہمیت دینا ہے، کس چیز کو اہمیت دینا ہے۔ کیا کہا؟ وہ یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا سے کیا ہے؟ بڑے ہیں میرے بیٹے، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، محمد نہیں کہا، احمد نہیں کہا، ہمنا نہیں کہا، خدیجہ نہیں کہا، کیا کہا؟ اے میرے چھوٹے بچے۔ تو آپ بھی وہ اختیار کیجیے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میرے بھائی، میری بات کو سنو، مجھ کو سنو، آؤ یہاں بیٹھو، یا بونی۔ اس کے بعد کیا؟ لا تشرک باللہ، سب سے خطرناک چیز، جو سب سے ڈینجرس چیز ہو سکتی ہے، جو سب سے مہلک چیز ہوتی ہے، اس سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر راستے میں پاور کی کوئی تار جو ہے بغیر پلاسٹک کے پڑی ہوئی، ننگی تار پڑی ہوئی، اور ایک گڈھا پڑا ہوا ہے، بچہ جا رہا ہے، تار کو بھی چھو سکتا ہے اور گڈھے میں گر سکتا ہے، آپ کیا پہلے نصیحت کریں گے؟ کس بات پہ چلائیں گے زیادہ؟ گڈھے میں گرنے پہ چلائیں گے یا کہ بولیں گے دیکھو بجلی کی تار جو ہے ننگی پڑی ہے؟ کیا بولیں گے؟ ظاہر سی بات ہے خطرناک بجلی کا تار ہے، تو جو بجلی کا تار ہے اس کے لیے آپ زیادہ چلائیں گے کیونکہ اس سے اس کو زیادہ خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے ڈینجر، سب سے خطرناک جو چیز ہو سکتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا باب ہے، لیکن میں ایک لفظ بتاتا ہوں، جعل اللہ شریکن فی افعالہ، فی عبادتہ، فی اسماء و صفاتہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کے کام میں، اس کی عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو ساتھی بنانا ہی شرک ہے۔ اور شرک اتنا ڈینجرس ہے، اتنا ڈینجرس ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخش سکتا۔ ایک جنگ میں ایک عورت بہت پریشان تھی، وہ کسی بچے کو دیکھتی تھی تو اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا جانتے ہو کون ہے؟ کہا یہ اس کا بچہ غائب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حدیث فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ نے 100 محبتیں بنائی ہیں، 100 محبت بنائے، 100 محبت میں سے 99 محبت اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے اور ایک محبت دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہی محبت ہے کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، گائے اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا، یہ ماں کی ممتا ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ لیتی ہے اور اس کو چپٹا لیتی ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ تو جس ماں کے پاس ایک محبت کا حصہ ہو اور اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہو، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذرا دیکھیے جس کے پاس 99 محبت، وہ کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کتنا شفقت کرتا اپنے بندوں سے۔ لیکن وہ رب جس کے پاس 99 محبتیں ہیں، محبتوں کا پیکر ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخش سکتا ہے، شرک کے علاوہ سارے گناہ کو بخش سکتا ہے۔ 99 محبت رکھنے والا وہ شرک کو بخشنے سے معاف کرتا ہے، اتنا ڈینجرس۔ اس لیے انہوں نے اپنی نصیحت میں کیا کہا کہ شرک سے بچو۔ تو شرک کیا ہے، شرک کی برائیاں کیا ہیں، شرک کی قباحتیں کیا ہیں، یہ ہر ماں کو جاننا چاہیے، ہر باپ کو جاننا چاہیے۔ ہماری ماں بہنیں بہت ساری چیزیں نہ جان کر کے وہ شرک کر کے وہ شرک نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر 2 مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب ماں اپنے بچوں کو نہلاتی دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے، تو یہاں ایک بندی لگاتی ہے، ٹیکا لگا دیتی ہے، ایسے کاجل کو اس میں ڈبو کر کے ایسے یہاں ماتھے پہ لگا دیتی ہے۔ بہت ساری مائیں سمجھتی ہیں، بہنیں سمجھتی ہیں کہ یہ خوبصورتی کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میری بہنوں۔
یہ ہندوازم سے آیا ہے۔ ہندوؤں کے اندر کیا ہے، کسی خوبصورت چیز پر اگر داغ لگا دو گے تو اس کو نظر نہیں لگے گی۔ کسی خوبصورت چیز پر کوئی بھدا چیز لگا دو گے تو اس پر داغ نہیں لگاتے۔ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، وہ لگاتی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو نظر نہ لگے۔ مسلمان ماؤں نے، مسلمان بہنوں نے ان کی اس رسم کو لے لیا، اس شیر جیسی چیز کو لے لیا، اپنے بچوں کے اندر اس کو استعمال کرتی ہیں اور نہیں سمجھ پاتی۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کالا چلا پہناتی ہے، کالا کڑا پہناتی ہے، کہتے ہیں اس سے بچے کو اچھا لگتا ہے۔ بلا شبہ بچہ گورا ہے تو کالا چلا اچھا لگے، لیکن اس کے پیچھے فاسد عقیدہ کیا ہے؟ یہ کالا چھلا بچوں کو نظر بد سے بچائے گا۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہو پیر میں کالے دھاگے باندھے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جہاں بچوں کو ان سے بچانا ہے ہم بچوں کے ساتھ کو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے کلچر میں رہتے ہوتے ہمیں شر و خیر کی تمیز نہیں رہے گی، ہمیں بہتر و غیر بہتر کی تمیز نہیں رہے گی، حق نہ حق کی تمیز نہیں رہے گی۔ اس لیے اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری نصیحت کیا کہ لقمان نے اپنے بچے کو کہا کہ وہ سن الانسان بوالدیہ حملت امہ کرہا وہن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ آج ہر باپ شکایت کرتا ہے میرا بچہ نہیں مانتا ہے، ہر ماں شکایت کرتا ہے میرا بچہ نہیں مانتا ہے، ہر باپ ماں شکایت کرتی ہے میری بچی ایک بات نہیں مانتی ہے۔ تو لقمان نے اس میں کیا کہا، وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک نے ہمیں وصیت کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ وہ والدہ جس نے مصیبت پر مجھ اٹھایا، 2 سال تک دودھ پلایا، کیا وصیت کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک۔ 2 بات بہت امپارٹنٹ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیا سکھایا ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرے۔ کس کا شکر ادا کرے؟ یعنی دنیا میں جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملے گی، کوئی رزق ملے گا، کوئی بہتری ملے گی، سب سے پہلے کس کو شکر کرنا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا۔ اس کے بعد وشکر لوالدیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک انسان کو وصیت، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کرنا ہے اور اپنے والدین کے لیے شکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کو شکر کو جوڑ دیا۔ جب یہ چیز ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سمجھائیں گے، بیٹا اللہ تبارک نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا شکر ادا کرنا ہے کس کا کرنا ہے؟ اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس بچے کی تربیت اس بات پر ہو کہ اپنے والدین کی شکر کرنا ہے۔ ایک ماں آپ کو کھانا پکا کر دیتی ہے، آپ سکھاؤ نا بیٹا، جب تمہاری ماں تمہیں کھانا دے تو تمہیں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرن، شکر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ دے۔ اس پر جب بچے کو آپ تربیت دیتے رہو گے، 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 4-5 سال تک بچہ جب ماں اس کو کھانا دیتی ہے، جب ماں اس کو پانی دیتی ہے، یا جب باپ بازار سے اس کے لیے کوئی ہڈیا اور گفٹ لے کر آتا ہے، ماں بیٹے کو یا باپ بیٹے کو کہتا ہے اپنے باپ کے لیے شکریہ ادا کر، اپنی ماں کے لیے شکریہ ادا کر۔ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ جو بچہ 5 سال اس میتھولوجی پر پروان پائے گا، کیا وہ بچہ ایسا ہوگا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے؟ اس کی تربیت شکر پر ہوئی، اور شکر احترام کا حصہ ہے، تو کیسے بچہ جا کر نافرمانی جائے گا؟ لیکن یہ پورا چیپٹر ہمارا بلینک پڑا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا پیج ہمارا خالی پڑا ہوا ہے، اور ہم دوسروں کو ہاتھ میں دے دیے ہیں، ان سلیبس کے اندر ہمیں اس چیز کو پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، میں ایک پوائنٹ اور لے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تیسری وصیت جو انہوں نے کیا تھا، کہا کہ ماں باپ کی بات تو ماننا ہے، لیکن ماں باپ کی باتوں کا ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس حد سے ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ وہ حد کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں کہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو، یعنی تمہیں کہیں کہ کسی مزار پہ جا کر سجدے کر کے آؤ، تمہیں کہیں کہ لے جا کر کسی کے لیے نظر کر کے آؤ، کسی کہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرو، تو یہاں تم ان کی اطاعت نہیں کرنی، یہاں اطاعت نہیں کرنی، اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو، ماں باپ کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ماں باپ کی حسن سلوک کو اپنے توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لیکن اگر وہی ماں باپ آپ کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں تو نہیں مانیں۔ یہاں ایک چیز ہے کہ اطاعت میں ایک لمٹ ہے، اور اس لمٹ سے کراس نہیں کرنا ہے۔ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ جب بھی بچے کو اللہ رب العالمین کی معصیت کی طرف تربیت دی جائے گی تو بچے کو نصیحت نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے وہ بچے جن کے ماں باپ
یہ ان کے باپ ان کو سگریٹ لانے کے لیے بھیجے, ان کے باپ ان کو بیڑی لانے کے لیے بھیجے, ان کے باپ ان کو تمباکو والا پان لانے کو بھیجے, ان بچوں سے میں کہتا ہوں پیار کے ساتھ, بڑے پیارے اسلوب میں کہتا ہوں ابا یہ اسلام نہیں مانا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں اس بات کو اکسائیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو, تمہیں نہیں کرنا ہے, تو شرک حرام ہے, ایسے نشاور چیز حرام ہے. تو ہم عملی طور پر اپنے بچوں کو غیر شرعی تربیت کرتے ہیں. تو میں 2 پوائنٹ غور کر سکا کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے ڈینجر چیز جو ہے تربیت میں اس سے بچائیے, اپنے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کی تربیت دیجیے, اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بقیہ جو نصیحتیں انشاءاللہ اس کو پوری کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو ایک والدین کے حیثیت سے بیدار بنائیں, ہم لوگوں کو اویئر کرے اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کا ذمہ دار بنا اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو نہیں دیتا. یعنی آدمی اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا, وہ کوئی بھی ہو, عالم ہو, فاضل ہو, انجینئر ہو, دنیا کا بڑا انسان ہو, اور جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے. میری ماؤں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, اپنی ذمہ داری کا احساس کرو اور اپنی ذمہ داری کو سوچو, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہو جاؤ تاکہ کل وہ بچہ آپ کے لیے بہتر بنے اور کل آپ جنت کے مستحق بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وليكم الرؤوف الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وعلى وأجل وأتم وأكبر.